ازمیر راجہ کو 1 ماہ پہلے سخت نزلہ زکام ہوا تو انہوں نے اسے عام زکام سمجھا کیونکہ وہ کووڈ کی ویکسین بھی لگوا چکی تھیں۔ نزلہ اور زکام زیادہ بڑھنے پر انہوں نے PCR ٹیسٹ کروایا جو منفی نکلا۔ پھر ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کی بجائے علامت سے تشخیص کیا کہ انہیں کووڈ کی قسم ڈیلٹا لاحق ہے۔ میری ڈاکٹر سے بات ہوئی، فون پہ میری بات ہوئی ان سے، تو انہوں نے مجھے بولا کہ تم ٹیسٹ کروا لو، بٹ ٹیسٹ بھی جب میں کروانے گئی تھی تو کیونکہ ڈیلٹا ویریئنٹ شروع ہو گیا تھا اس وقت، تو میں نے پوچھا تھا ان سے کہ آپ یہ ڈیلٹا ویریئنٹ شو ہو جائے گا اس ٹیسٹ میں، تو انہوں نے مجھے بولا کہ کووڈ کا ہی ویریئنٹ ہے، اگر ہوگا آپ کو تو آ جائے گا، پازیٹیو آ جائے گا، بہت کم ہوتا ہے فالس نیگیٹو۔ میرے دماغ سے کووڈ نکل چکا تھا کیونکہ ٹیسٹ نیگیٹو آیا تھا۔ میں نے ان کو فون کیا ہفتے بعد، میں نے ان کو کہا مجھے ویکنیس ہو رہی ہے، نوزا ہو رہا ہے اور یہ سمٹمز ہیں، تو انہوں نے بہت کانفیڈنٹلی بولا تھا کہ یہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے سمٹمز ہیں، تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ پاکستان میں جاری چوتھی کووڈ لہر کے مریضوں کی اکثریت ڈیلٹا ویریئنٹ کا شکار ہے۔ آغا خان یونیورسٹی کے مطابق کراچی میں یہ شرح تقریباً 100%، جبکہ پنجاب میں یہ شرح 70% کے لگ بھگ ہے۔ پنجاب کے محکمہ صحت کے مطابق لاہور میں لیے گئے 23 سیمپلز میں سے 5 افراد میں کووڈ کی ایپسلون قسم بھی سامنے آئی ہے، جسے نہایت خطرناک بتایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کووڈ کی مختلف اقسام ضرور ہیں، لیکن ان کی علامات ایک دوسرے سے بہت ملتی جلتی ہیں، اس لیے PCR ٹیسٹ کیا تو جاتا ہے مگر انحصار ڈاکٹر کی تشخیص پر ہی ہے۔ عموماً جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں نا PCR ٹیسٹ، تو PCR ٹیسٹ میں ہم آپ کو یہ نہیں بتاتے مریض کو کہ یہ ڈیلٹا ہے یا ایپسلون ہے یا بیٹا ہے یا گاما ہے، یہ نہیں بتاتے۔ یہ ہم اپنی خود سیکوینسنگ کر رہے ہوتے ہیں، رینڈملی ہر پیشنٹ کا دیکھتے ہیں، صرف اسٹڈی کے لیے پرپس کے لیے، ریکارڈ کے لیے کہ جی ہمارے پاس کون سا ویریئنٹ چل رہا ہے۔ یہ پیشنٹ کی رپورٹ میں نہیں دیا جاتا کہ ڈیلٹا ہے یا نہ، سے کوئی سروکار ہے۔ علاج تقریباً مور اور لیس سیم ہی رہتا ہے، چاہے جو بھی ویریئنٹ ہو۔ پاکستان میں اب تک 40 لاکھ سے زائد افراد کو کووڈ ویکسین کی دونوں خوراکیں لگائی گئی ہیں، جو کل آبادی کا صرف 2% ہے۔ دنیا بھر میں کووڈ 19 کی نئی اقسام یا ویریئنٹس کو جانچنے کے لیے سیمپلز اکٹھے کیے جاتے ہیں، جس کے بعد انہیں مختلف لیبز میں بھیجا جاتا ہے جہاں ان کی جینومک سیکوینسنگ ہوتی ہے۔ پاکستان ان ویریئنٹس کی جانچ کے لیے کیا کر رہا ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ پاکستان میں متعدد نجی اور سرکاری لیبارٹریز کووڈ 19 کے ٹیسٹ کرتی ہیں، لیکن اس کی اقسام کا پتہ لگانے کے لیے جو مخصوص ٹیسٹ درکار ہے، اس کی سہولت صرف چند اداروں کے پاس ہے۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق اسی لیے انفرادی طور پر ہر مریض کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اسے کون سا ویریئنٹ ہو چکا ہے۔ جب لوگ احتیاط نہیں کرتے اور بہت تیزی سے وائرس پھیلتا ہے تو وائرس اپنے آپ کو کاپی کرتا ہے۔ اس کاپی کرنے میں ایک ایب نارمل وائرس پیدا ہو جاتا ہے، اس کو ہم ویریئنٹ کہتے ہیں۔ وہ زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، کم خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس کیپیسٹیز ہیں بڑے شہروں میں، یعنی NIH کے پاس ہے، پنجاب میں بھی جو بڑی لیبارٹری ہے، کراچی میں آغا خان کے پاس ہے، پرائیویٹ اور پبلک لیبارٹریز کے پاس کیپیسٹیز ہے ویریئنٹس کو ڈفرینشیٹ کرنے کی، اور اسی بنیاد پہ یہ قرار دیا جاتا ہے کہ کون سے قسم کا ویریئنٹ جو دوسرے ملکوں سے آیا ہوا ہے۔ جہاں سائنسدان حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کووڈ کی ویکسین وائرس کی نئی اقسام کے خلاف کتنی کارگر ہے، وہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام ویکسینز اب تک سامنے آنے والی اقسام سے کسی نہ کسی حد تک تحفظ دینے کی صلاحیت ضرور رکھتی ہیں، اس لیے ویکسین لگوانا ہر صورت میں ضروری ہے۔ گیتی آرانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔